اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام معزز و مکرم حاضرین گرامی و سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ قاف کی 3 آیات 16 تا 17 تلاوت کی ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں خاص طور پر زبان کی حساسیت کے حوالے سے کہ جو کچھ ہم بولتے ہیں، جو کچھ ہم کہتے ہیں، اس پر اللہ جل شانہ کی طرف سے کس قدر نگرانی ہے کہ ہمارا ایک ایک حرف جو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں وہ اللہ جل شانہ کے ہاں ریکارڈ ہو رہا ہے، اور اس کا پورا ایک سسٹم ہے کہ کوئی شخص کچھ بھی اپنی زبان سے جب بولتا ہے تو اللہ جل شانہ کے ریکارڈ میں آ جاتا ہے، اور اس کے مطابق پھر وہ شخص دنیا میں بھی اپنے لیے جو بھی اس نے اگر کوئی آسانی حاصل کرنی ہے تو اس کا ذریعہ بھی بنتی ہے، اور اگر کسی مشکل میں اپنے آپ کو ڈالنا ہے اور کسی مصیبت کو خود دعوت دینا ہے تو وہ بھی زبان ہی اس کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ جل شانہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر، اور ان میں سب سے زیادہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات انسان کو عطا فرمائی ہیں، اور انسان کا پھر یہ ایک اعزاز ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی قوت نصیب فرمائی ہے، قوت گویائی اللہ تعالیٰ نے اس کو نصیب فرمائی ہے۔ اسی لیے انسان کو جب حیوان کے درجے سے بلند اور ممتاز کیا گیا تو اس کے لیے عربی میں حیوان ناطق، کہ باقی سارے حیوان ہیں لیکن ان میں سے ایک حیوان ناطق، یہ جو ہی یہ لفظ آتا ہے تو اس سے مراد انسان ہے، کہ وہ حیوان جس کو اللہ جل شانہ نے بولنے کی قوت اور طاقت نصیب فرمائی ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی مبارک کلام نازل فرمائی، اس کو اللہ جل شانہ نے اپنے دین کی دعوت اور اپنی ذات کی طرف دعوت دینے کی اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق نصیب فرمائی، اور اس کی ایک ذمہ داری اس پر عائد کی۔ جو اللہ جل شانہ کی طرف دعوت دی جاتی ہے اس کے لیے زبان ہی استعمال کی جاتی ہے، تو جو زبان سے محروم ہے وہ بہت بڑی نعمت سے محروم ہے۔ ان کو ہم معذور کہتے ہیں، اور وہ گونگا ہیں، وہ بول نہیں سکتے، وہ اپنا ما فی الضمیر اظہار کرنے کے لیے وہ اور ذرائع اختیار کرتے ہیں، لیکن انسان کو اللہ جل شانہ نے جو انعامات میں سے ایک عظیم انعام اس پر کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زبان عطا فرمائی ہے۔ زبان کے متعلق پھر ہدایات ہیں ہماری شریعت اسلامیہ میں کہ اس کا استعمال بہت احتیاط کے ساتھ کیا جائے۔ اللہ جل شانہ نے جو اعضاء نصیب فرمائے ہیں، انسان کی نگاہ ہے یہ دور تک اور راستے میں آنے والی ہر چیز کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے، لیکن اس پر پابندی عائد کی، اور یہ پابندی ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو گویا کہ ہم اس چیز کا اقرار کر لیتے ہیں کہ میں جب نگاہ اٹھاؤں گا تو میرے سامنے جو حرام ہوں گے ان کی طرف میں نہیں دیکھوں گا، جو چیزیں میرے لیے اللہ جل شانہ کی طرف سے حلال ہیں
جو میری اصلاح اور عبرت کا ذریعہ ہیں، جو میری ضرورت کا ذریعہ ہیں، ان چیزوں کو دیکھوں گا، اس میں جو حلال ہے، حلال اور حرام کی پہچان کروں گا اپنی نگاہ کے استعمال میں۔ اسی طریقے سے اپنی زبان کے استعمال میں بھی ایک انسان کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ اپنی زبان، اگرچہ جب زبان بولتی ہے تو یہ ہر طرح کی بات کر سکتی ہے، لیکن پابند کیا گیا کہ اس نے وہ بات کرنی ہے جو بات اللہ جل شانہ نے جس کا اس کو پابند کیا ہے۔ اور یہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمہ پڑھتے ہی ہم یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک معاہدہ کرتے ہیں کہ میں اپنی زبان سے یہ کچھ کہوں گا اور یہ کچھ نہیں کہوں گا۔ اس میں جب نماز میں ہم تشہد بیٹھتے ہیں، التحیات للہ، التحیات للہ کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی زبان کا استعمال اللہ جل شانہ کی تسبیحات میں، اللہ جل شانہ کی حمد اور تعریفات میں، اللہ جل شانہ کی ذات کا ذکر کرنے میں اور اس کے دین کی دعوت دینے میں اور اچھی بات کرنے میں، جو چیزیں اللہ جل شانہ نے جن کا حکم دیا ہے انہی کے لیے میں اس کو استعمال کروں گا۔ یعنی اللہ جل شانہ کی تسبیح کے لیے، اس کے ذکر کے لیے، اس کے دین کی دعوت کے لیے، اس کی مبارک کلام کی تلاوت کے لیے جو کچھ بھی میں اپنی زبان سے کہوں گا وہ کہوں گا جو ٹھیک ٹھیک ہے، اور اس کو میں اپنے رب کی بارگاہ کے اندر اپنی سفارش کے طور پر اللہ جل شانہ کے قرب کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے میں اس کو استعمال کروں گا۔ تو زبان کے استعمال کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تاکید فرمائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نصیحت فرماتے تو وہ نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر پوری امت کے لیے ہوا کرتی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا امت مسلمہ پر یہ احسان ہے کہ جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا صحابہ کو، انہوں نے اس کو محفوظ کیا اور رہتی دنیا تک کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو محفوظ کیا۔ جناب سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی، من نجات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نجات کی چیزیں بتا دیں کہ جن سے میں اپنی زندگی اچھے طریقے سے، بڑے محفوظ طریقے سے میں گزار لوں۔ یہ جو آفتیں اور مشکلات اور پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں، ان سے میں اپنی زندگی محفوظ کر کے اور کامیابی کے ساتھ میں اپنی زندگی گزار سکوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی نصیحت فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، املک علیک لسانک، اے میرے صحابی اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو، زبان پر کنٹرول، جو بات صحیح ہے اس بات کو صحیح موقع پر کہا جائے، جہاں ضرورت ہے وہاں پہ اس بات کو کہا جائے، صحیح طریقے سے کہا جائے، احسن طریقے سے کہا جائے، اور جہاں جس بات کی ضرورت نہیں ہے اس چیز کا تمہیں ادراک ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں بات تو بہت چھوٹی سی ہے کہ املک علیک لسانک، لیکن اس کے لیے ایک انسان کو اپنی بہت ساری تربیت اور بہت ساری اصلاح کرنی پڑتی ہے۔ اس کو دیکھنا ہوگا کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا، کہاں کہنا ہے اور کہاں نہیں کہنا، یعنی کہاں کہنا اور نہیں کہنا، یہ بھی اللہ جل شانہ کی رضا کے تابع کرتے ہوئے کہ جہاں اللہ جل شانہ کا حکم ہے تو حق بات وہاں کہنی ہے، اچھے اسلوب کے ساتھ کہنی ہے، جرأت کے ساتھ اور حق کے ساتھ کہنی ہے، بغیر کسی لومۃ لائم، کسی ملامت کے بغیر کہنی ہے۔ اور جہاں دیکھنا ہے کہ اس سطح کے لوگ نہیں ہیں، یہاں اس سطح کی بات کرنے کی ضرورت ہے، یہاں یہ موقع ہے اور اس موقع کی مناسبت سے یہ بات کہنی ہے۔ اس کے لیے ایک انسان کو پہلے علوم کا ذخیرہ اپنے اندر جمع کرنا پڑتا ہے، اس کی تربیت اور اصلاح کی ضرورت ہے۔ ایک بچہ جب بولنا سیکھتا ہے تو وہ بولتے ہوئے بہت ساری باتیں کرتا ہے، یعنی تھوڑی تھوڑی شروع کرتا ہے، لیکن اس کے سامنے جو چیز آتی ہے جب وہ بولتا ہے تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہمیں ہدایت دی گئی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم قربان جائیں اپنے آقا پر کہ انہوں نے کوئی موقع چھوڑا نہیں ہے کہ جہاں ہماری رہنمائی کی ضرورت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا ہو کہ نہیں یہ آنے والے وقت میں حالات سے سیکھ جائیں گے، ایسا نہیں کیا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہم قربان جائیں، آپ نے ہر موقع کے لیے ہمیں تعلیمات فراہم کی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب چھوٹا بچہ جب بولنا سیکھتا ہے تو فرمایا کہ سب سے پہلے اسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسے سکھاؤ، کلمہ طیبہ جو اس کی شخصیت میں ایک امتیاز پیدا کرے گی، جو اس کو اپنے رب خالق کے ساتھ اس کا تعلق جوڑ دے گی۔ اس کو ابھی سمجھ نہیں ہے اس چیز کی، ابھی وہ جانتا نہیں ہے کہ میرا خالق کون ہے، ابھی اس کو الا اللہ کا ادراک نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ زبان کے اندر اس اعتبار سے اللہ جل شانہ نے بڑی تیز حس رکھی ہے۔ زبان کے اندر جو شریانے ہیں، زبان کے اندر کا جو نظام ہے، اب جو چیز ہم چکھتے ہیں، جس کا ذائقہ جب زبان ذائقہ محسوس نہ کرتی ہو تو کہتے ہیں یہ شخص بیمار ہے، دیکھنے میں بالکل ٹھیک ہے، لیکن زبان کا ذائقہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کو کہا جائے گا یہ بیمار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زبان کے اندر قدرت نے بہت باریک اس طرح کی شریانیں رکھی ہیں، اس طرح کے اللہ جل شانہ نے اس گوشت کے لوتھڑے کے اندر ایسا نظام رکھا ہے کہ یہ میٹھے اور کڑوے کو جانتا ہے، یہ بے ذائقہ اور ذائقہ دار کو یہ جانتا ہے۔ اور زبان کے پھر مختلف حصے، زبان کا سامنے والا جو حصہ ہے یہ بڑی تیزی سے یہ کڑوے کو پہچان لے گا، جو اس کی سائڈیں ہیں وہ جو چیزیں کھٹی ہیں ان کو پہچان لیں گی۔ اسی طریقے سے زبان کے اندر یہ جو تھوڑے تھوڑے ابھرے ہوئے ہمیں ذرات محسوس ہوتے ہیں، یہاں ہمارے میڈیکل کے جاننے والے اور اس علم کے ماہرین یہاں موجود ہوں گے، وہ بہت اچھے طریقے سے ان ساری چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں اور بتا بھی سکتے ہیں کہ قدرت نے اس ایک گوشت کے ایک لوتھڑے کے اندر ایسا نظام رکھا ہے کہ جس کا تعلق براہ راست انسان کے دماغ اور دل کے ساتھ ہے۔ جب یہ اپنی زبان سے کچھ کہتا ہے تو اس کے اثرات اس کے دماغ پر اور اس کے دل پر پڑتے ہیں، اور دل اور دماغ کے اندر جو حقائق ہوتے ہیں ان کا اظہار وہ اپنی زبان کے ذریعے سے کرتا ہے۔ تو ایک گہرا تعلق ہے زبان کا اس کے پورے جسم کے ساتھ، اس کے اعضاء کے ساتھ، دماغ اور دل کے ساتھ، اس کے اعصاب کے ساتھ، اس کا ایک گہرا ربط ہے۔ اللہ جل شانہ نے جو تخلیق فرمائی ہے اور انسان کو جو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اسے قوت گویائی عطا فرمائی ہے، تو اسے یہ بتا دیا کہ زبان کو جتنا اچھا استعمال کرو گے اتنی ہی اچھی شخصیت بنے گی، زبان کا جتنا گندا اور بے ڈھنگا استعمال کرو گے اتنی ہی بری شخصیت بنے گی۔ تو ہم اپنے دین پر قربان جائیں جو ہمیں اللہ جل شانہ نے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک کامل دین ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ تو فرمایا کہ جب بچہ باتیں کرنا سیکھتا ہے، اس وقت جب باتیں کرنا شروع کرتا ہے تو اسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سکھاؤ، اللہ جل شانہ کی وحدانیت کا اقرار اس کی زبان سے کرواؤ جس کے اثرات اس کی شخصیت پر ہوں گے۔ حاضرین محترم، اسی طریقے سے جب انسان جوں آگے بڑھتا ہے، اس کے دوسروں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں تو وہ اب اس چیز کا پابند ہے کہ اپنی زبان کا وہ صحیح استعمال کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ یضمن لہ الجنہ، کہ جو شخص مجھے اپنی دو چیزوں کی ضمانت اور گارنٹی دیتا ہے میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ فرمایا ایک چیز ما بین لحییہ، جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان۔ جو شخص مجھے زبان کے صحیح استعمال کی گارنٹی دیتا ہے کہ وہ جب بھی بات کرے گا اچھی بات کرے گا، اور اچھی باتوں میں کیا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا، پچھلے جمعے میں دین کی دعوت کے موضوع پر بات ہوئی تھی، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کی بات سے کوئی بات اچھی نہیں ہو سکتی کہ جو اپنی زبان کا استعمال اللہ جل شانہ کے دین کی دعوت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اپنے گھر میں اپنے چھوٹے بچے کو کلمہ سکھا رہا ہے، اور اسی جذبے کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم سمجھتے ہوئے، اس احساس کے ساتھ کہ میں اپنے بچے کی زبان سے اللہ کا نام نکلوانا چاہتا ہوں، لا الہ الا اللہ کہلوانا، وہاں سے بچے کی تربیت شروع ہوتی ہے، اور پھر جوں آگے بڑھتا ہے تو وہ اس کے سامنے جو اچھائی ہے وہ لا کے رکھ دیتا ہے۔ وہ والدین
جو اپنے بچوں کی نصیحت کے لیے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے والدین کی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا وقت نکالیں اس کے لیے، کہ وہ جب بچے کی تعلیم و تربیت والدین گھر میں کر رہے ہوتے ہیں تو والدین کو خود بھی احساس ہوتا ہے کہ ہم نے بھی کچھ سیکھنا ہے تاکہ ہم اپنے بچوں کو سکھا سکیں اور ہمارے بچے معاشرے کے اچھے افراد بن سکیں، ان کا اخلاق اچھا ہو، ان کا کردار اچھا ہو، ان کے معاملات اچھے ہوں، اور یہ اس دنیا کے اندر ایک کامیاب انسان بن کے زندگی گزاریں۔ اور پھر زبان کی صحیح استعمال کے ذریعے ہی آخرت کی کامیابی ہے، کہ جو اپنی زبان سے غلط بات کہتا ہے، بری بات کہتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، تم دیکھو گے کہ جہنم میں کچھ لوگ منہ کے بل کھینچ کے جہنم میں پھینکے جائیں گے، منہ کے بل گھسیٹے جائیں گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ کس وجہ سے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ اب ہم قرآن مجید میں جب تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو جہاں قرآن مجید ہمیں جھوٹ بولنے سے روکتا ہے، جھوٹ شریعت اسلامیہ میں اور انسانی زندگی کے نظام میں سب سے بری لعنت ہے، جھوٹ سب سے بری چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تعلیمات دے رہے تھے، تو آ کے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان کے اندر یہ فلاں گناہ ہو سکتا ہے، وہ بدکاری کر سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اب اپنی کمزوری کی وجہ سے وہ بدکاری کر لیتا ہے، اس کو فوراً توبہ کر لینی چاہیے اور اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ فرمایا چوری کر سکتا ہے، یعنی کوئی مسلمان بھی ہو اور وہ چوری بھی کرے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگر اس طرح کی حرکت کر لے اسے باز رہنا چاہیے، اگر کر لے تو اسے فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ پوچھتے پوچھتے صحابی نے پوچھا، کیا جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ جس کا تعلق زبان سے ہے، یعنی جو گناہوں میں جو سب سے بڑا گناہ ہے، جو بدترین گناہ ہے ایک مسلمان کی زندگی میں، وہ جھوٹ بولنا ہے۔ جب وہ جھوٹ بولتا ہے، اسی طریقے سے ایک شخص کا واقعہ آتا ہے، اس نے آگے کہا، یا رسول اللہ، میرے اندر یہ برائیاں ہیں، اور کافی ساری برائیاں اس نے گنائیں، ان میں ایک جھوٹ بولنا بھی تھا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو، تمہاری باقی برائیوں کو خود بخود آہستہ آہستہ تم کنٹرول کرنے کے قابل بن جاؤ گے۔ پہلی چیز زبان کا صحیح استعمال، سچ بولنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ جل شانہ کی صفت ہے سچ بولنا۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ جل شانہ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ کی صفت ہے سچ بولنا، اور یہ صفت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں، اور پھر انبیاء کے ساتھ قریب ترین صحابہ میں سے جو قریب ترین ہر دور کے نبی میں جو قریب ترین شخص ہوا ہے، اس کو صدیق کا لقب دیا گیا۔ جو انبیاء کے بعد جس کا سب سے پہلا مقام ہو، اس کو صدیق کا لقب دیا گیا۔ یعنی باقی بھی بڑی خوبیاں تھیں ان ہستیوں میں جنہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت نصیب ہوئی، بہت ساری خوبیاں تھیں ان میں۔ ان کا شرف صحابیت یا کسی پیغمبر کا حواری ہونا، کسی پیغمبر کا ساتھی ہونا، یہی ان کا بہت بڑا اعزاز ہے۔ لیکن جو قریب ترین جو ہستی ہوا کرتی رہی ہے، تو اس کے لیے پھر، اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین جو ہستی تھی، انہیں پھر صدیق اکبر کہا گیا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ اس کائنات کے اندر انسانوں میں سب سے سچے ہیں، لیکن ان صدیقوں میں جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو رہے، ان صدیقوں میں جو سے صدیق اکبر کہا گیا، وہ ہمارے خلیفہ اول، خلیفہ راشد جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہ جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صدیق کہا، اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں صدیق کہا۔ تو یہ صداقت، یہ مومن کی نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے اندر اور گناہ ہو سکتے ہیں لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو زبان کا کنٹرول، کہ کوئی موقع اس طرح کا آ گیا ہے، وہاں پہ سچ بولنا۔ ایمان کے اندر جھوٹ نہیں ہو سکتا کسی جگہ بھی۔ اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے باقاعدہ
تذکرے کیے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کہا انہو کان صدیقا نبیّا۔ جناب سیدہ مریم علیہ السلام کے متعلق اللہ جل شانہ نے فرمایا جناب عیسیٰ علیہ السلام کی اماں و امہ صدیقہ، اس کی ماں بڑی سچی عورت تھی۔ بڑا سخت وقت آیا سیدہ مریم علیہ السلام پر، بڑا سخت وقت آیا کہ جب وہ اپنے علاقے سے ہجرت کرنے کا حکم ہوا اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے آثار ظاہر ہوئے تو فرمایا کہ یہاں سے چھوڑ کے اس طرف چلی جاؤ۔ اب بڑا مشکل تھا، ہر طرف تہمت اور الزامات کی بوچھاڑ تھی، ہر طرف انگلیاں اٹھ رہی تھیں اس نیک بخت عورت پر، ہر طرف انگلیاں اٹھ رہی تھیں، لیکن انہوں نے سچائی کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ تو کتنا مشکل بھی وقت آ جائے، ایک شخص جب سچ بولتا ہے تو وہ سچ بولنا اس کو اچھائی کی طرف لے جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے جھوٹ سے بچنا، یہ زبان پر کنٹرول کی صورت میں، یعنی اس نے فرق کرنا ہے، یہاں میں فوری طور پر جھوٹ بولوں یا سچ بولوں۔ ایک مومن وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ سچ بولے گا۔ کسی دوسرے کی اذیت، یعنی زبان کے ذریعے کسی کو تکلیف پہنچانا، تو ہم سارے ہی جانتے ہیں، کہا جاتا ہے ہمارے تجربہ کار لوگ جنہوں نے بڑی بڑی نصیحتیں چھوڑی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تلوار کا زخم تو مندمل ہو جاتا ہے، تلوار کا زخم تو ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن زبان کا دیا ہوا زخم ٹھیک نہیں ہوتا۔ سخت اذیت والی چیز ہے زبان کا غلط استعمال۔ یہ جو غیبت ہے، جسے کہا گیا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا انسانوں میں سے جو شخص اپنے اندر فطرت انسانی رکھتا ہو، کیا وہ کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ طبیعت کبھی نہیں چاہتی۔ غیبت جس کا اظہار زبان کے ذریعے سے ہوتا ہے، فرمایا کہ یہ غیبت کرنا، اسی طریقے سے چغلی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغلی کرنے والا کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ حاضرین محترم، جو گناہ ایک انسان کے دائرہ اختیار میں ہوتے ہیں، ان گناہوں میں 50% گناہ وہ ہیں جن کا تعلق زبان کے ساتھ ہے۔ تو ایک انسان جب اپنی زبان کا استعمال ٹھیک کرتا ہے، اپنی زبان کو، یعنی مسلمان ہونے کے ناطے اس کو جو تعلیمات دی گئی ہیں، ان تعلیمات کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، کہ کسی شخص کا اس وقت تک ایمان درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو۔ کسی شخص کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ، اور اس وقت تک کسی کا دل درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان درست نہ ہو۔ تو زبان کے اثرات پھر اس کے دل پر، اور اسی طریقے سے پھر دل کے اندر یہ ہمت اور قوت ہوتی ہے کہ وہ ایمانیات کو اپنے اندر جمع کرتا ہے اور ایک اچھا، صاف ستھرا، خوبصورت مومن بنتا ہے۔ آج مختلف انداز میں لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور اپنی ضرورت سمجھتے ہیں۔ ہم کاروبار کی فیلڈ میں چلے جائیں تو وہاں طریقے سے اپنی ضرورت سمجھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم سیاست میں دیکھ لیں، وہاں جھوٹ بولنے کو اپنی ضرورت سمجھا جاتا ہے۔ ہم اسی طریقے سے اور فیلڈ میں مختلف، تو پورا ایک اجتماعی نظام کے اندر جھوٹ نے اپنی اس طریقے سے جگہ بنا لی ہے کہ اچھائی وہاں مٹ چکی ہے اور جھوٹ کو اپنی ضرورت سمجھا جاتا ہے، اور یہ انسانی معاشرے کے خلاف ہے۔ اسلام جو انسانی معاشرہ تشکیل دیتا ہے، اور اسلام کے ذریعے ہی ایک صحیح اور ایک تندرست معاشرہ قائم ہو سکتا ہے۔ جب اسلامی تعلیمات کو کوئی چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ گرتے وہاں جا گرتا ہے کہ جہاں سے پھر اس کی اصلاح اللہ جل شانہ کی تعلیمات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور احکام کے بغیر ممکن نہیں ہوتی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص کہہ رہا ہوتا ہے، قرآن مجید کی یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اللہ جل شانہ ان میں فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ انسان کے دل کے اندر جو چیز پیدا ہوتی ہے تو ہم وہ بھی جانتے ہیں، نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، لیکن اس کی لکھی وہ چیز جاتی ہے
ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، لیکن جب کسی وہ غلط بات کو، اسی وسوسے کو اپنی زبان پر لاتا ہے تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ وہ لکھ لیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے ریکارڈنگ کا نظام رکھا ہوا ہے، جو فرشتے ہیں، جن فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر کس طریقے سے انسان کے اعمال کو محفوظ کرنے کا نظام بنایا ہے، ایک تو وہ خود جانتا ہے، نعلم ما توسوس بہ نفسہ، پھر اس نے محفوظ کرنے کا پورا ایک نظام بنایا ہے۔ آج ہم کیمرے لگاتے ہیں، آج ہم اور طرح کی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں، موبائل جہاں پہ ہے وہاں ساری چیزیں وہاں جو ہے وہ ریکارڈ میں آ رہی ہیں، لیکن اللہ جل شانہ کا جو نظام ہے محفوظ کرنے کا، وہ ان تمام ٹیکنالوجیز جو آج تک ایجاد ہوئی ہیں ان سے مضبوط ہے، اور قیامت تک کے آنے والے جتنے بھی ذرائع انسان حاصل کر سکتا ہے تو ان تمام ذرائع سے مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اپنی زبان کی اصلاح سے آگے پورے اعمال پر اس کے اثرات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبان کی اصلاح کرتے ہوئے اچھی بات کہنے کی اور ہر بری بات سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد لله الذي خلق الإنسان فسواه فعدله في أي صورة ما شاء ركبه، وأنعم عليه بنعم سابغات ولو شاء منعه، ولو شق له سمعه وبصره وجعل له لسانا فأنطقه، وخلق له عقلا وكلفه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد صفوة خلقه وعلى آله المطهرين والطيب صحبه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أيها الإخوة الإيمان، إن نعم الله تعالى علينا كثيرة لا نحصيها، وهو تعالى مالكنا ومالك ما أنعم به علينا، وقد أوجب الله علينا شكر هذه النعم، وذلك بأن لا نستعملها فيما لم يأذن الله به. معناه أن لا نستعملها فيما حرمه الله علينا. فمالك أخي المسلم نعمة من الله تبارك وتعالى، فلا تنفقه في غير ما أذن الله فيه. وبدنك نعمة فلا تستعمله في معصية الله. ويدك نعمة فلا تستعملها فيما لا يرضي الله. ورجلك نعمة فلا تمشي بها إلا ما يسخط الله عليك. وعينك نعمة فلا تنظر بها إلى ما نهى الله عن النظر إليه. إن الإنسان إخوة الإيمان نعمة عظيمة شرف الله بها الإنسان، وامتن بها عليه في القرآن الكريم معددا نعمته عليه، فقال عز من قائل: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. إلا أن خطره عظيم، فإن جرمه صغير وجرمه كبير، يعني حجمه صغير وما يحصل به من الذنب كبير. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من خطر اللسان كثيرا، فمن ذلك ما صح في سنن الترمذي أن معاذ بن جبل رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلت يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال: ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ومن حصائد الألسنة التي تكب الناس على وجوههم في النار الغيبة والنميمة، وهما من أسباب عذاب القبر. فإن ذكرت أخاك المسلم بما فيه بما يكرهه في خلفه فقد اغتبته وعصيت ربك، كأن تقول فيه فلان سيء الخلق أو ضعيف الفهم أو بخيل أو بيته وسخ أو أولاده قليل التربية ونحو ذلك. وقد شبه الله تبارك وتعالى الغيبة
بأكل لحم أخيك ميتا فقال لا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم أتحب أن يأكل أحد لحمك ميتا أو أن تأكل لحم أخيك المسلم ميتا قطعا إنك لا تحب فاجتنب الغيبة. أما النميمة فهي أن تنقل كلام شخص إلى آخر لتفسد بينهما، وهذا من الكبائر، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، يعني لا يدخلها مع الأولين لاستحقاقه العذاب في النار، وقتات النمام. ومن هذه الذنوب التي هي من جرم اللسان شتم المسلم بغير حق، وهو من الكبائر، فقد قال عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق، وهذا مما تساهل فيه كثير من الناس، فإياك أخي المسلم من سب مسلم بغير حق واحفظ لسانك، فقد قال عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، معناه المسلم الكامل هو الذي سلم الناس من لسانه ويده، وأما من لم يكن كذلك فلا يكون مسلما كاملا. أخي المسلم، ما تقدم يدلك بوضوح على خطر اللسان، فاعمل حماني الله وإياك بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من صمت نجا، واعمل بما قاله سيدنا عبد الله بن مسعود حيث أمسك لسانه وخاطبه قائلا يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الناس وحدوا الله، فإن التوحيد رأس الطاعات، واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات، وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة، ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل فغوى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا ومولانا إبراهيم وعلى آل سيدنا ومولانا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. تعادلوا عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تعالى، ولذكر الله تعالى أولى وأتم وأهم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.